الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت لفظ عشق پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے پچھلے پروگرام میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا حضرت بشر الحافی اور معافہ بن عمران کے اوپر کہ بشر حافی کو محدثین کہتے تھے کہ تم عشق کرتے ہو معافہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ عشق کروں جن کی یہ شان ہے اور ان کے اندر معشوق ہونے کی اہلیت ہے۔ تو یہ اب عشق کا لفظ بشر الحافی نے بالکل روحانی معنوں میں استعمال کیا، اور معافہ کے اندر جو انہوں نے خصائل اور ان کے کمالات بیان کیے وہ روحانی معنی میں بیان کیے۔ تو یعنی عشق کی جنسیات کی طرح بھی ہوتا ہے، اور جب اہل اللہ، اولیاء اللہ، صوفیہ، نعت خوان، علماء کرام، واعظین جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا وہی معنی مراد ہوتا ہے جس کا بیان میں نے پچھلے پروگرام میں بشر حافی اور معافہ کے لیے کیا، جس کا بیان حافظ ابن حجر عسقلانی نے الدرر الکامنہ میں ابو البرکات کے لیے کیا، عاشق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا بیان بدر الطالع کے اندر قاضی شوکانی نے کیا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باتوں کے ساتھ کچھ باتیں مل جاتی ہیں تو ان کے کہنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ہوتی ہے۔ بشر حافی کا نام جو ہی آیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی جو میں نے کہا کہ یہ مناسب ہے اس جگہ پر اس کو میں عرض کر دوں، اور پھر وہ عشق کے لفظ پر میں واپس آتا ہوں۔ چند منٹوں کی یہ بات ہے۔ وہ بات یہ ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے بندے کو کہ اس کے پاؤں وہ جوتا نہ پہنتا ہو یا جوتا نہ پہنا ہو تو وہ حافی ہے۔ تو یہ حافی ننگے پاؤں یہ ادب اور احترام کی ایک علامت بھی ہے۔ اب بشر الحافی وہ جوتا کیوں نہیں پہنتے تھے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، اگر ٹائم ہوا تو اب میں اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن وہ حافی لفظ سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی اور وہ میں نے یہاں اس کا نشان لگا لیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ وادی مقدس میں گئے تو ان کو فرمایا فخلا نہ علیک، اے موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی کے اندر آیا ہے، تو جب تک تو وادی مقدس کے اندر ہے تو مرادی معنی یہ بنے گا کہ تو بھی حافی بن جا، اپنے جوتے اتار دے اور ننگے پاؤں وادی مقدس کے اندر رہو۔ تو اس معنی میں ایک جزوی طور پر حافی کا لفظ سیدنا کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس وقت جب وہاں وہ گئے تو انہوں نے بھی جوتے اتارے ہوئے تھے۔ اب یہ جو میں نے یہ بات کی اس کا تعلق اس کے ساتھ یوں بنتا ہے کہ علامہ قرطبی نے جب انا ربک فخلا نہ علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہاں پر ایک اور واقعہ ذکر کیا جس کا تعلق امام مالک کے ساتھ ہے، اور وہ امام مالک کے واقعہ کا تعلق کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ننگے پاؤں حافی بن کر چلتے تھے۔ یہ بشر حافی کے حافی نام سے میں نے اس کے ساتھ لنک کر دیا، تو وہ واقعہ بیان کرنا بھی اس جگہ مناسب ہے۔ ویسے مالکی علماء جو ہیں انہوں نے بہت سے مالکی علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر امام مالک حافی بن کے چلتے تھے۔ مثلا یہ قاضی محمد بن عبداللہ اشبیلی المالکی، انہوں نے بھی
اس کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن العربی مشہور، ان کا نام قاضی ابو بکر ابن العربی ہے، موطا امام مالک کی شرح کے اندر اس نے ذکر کیا، اور قاضی عیاض کا تو بہرحال مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور میں اب قرطبی سے وہ پڑھتا ہوں، اور وہ قاضی ابن العربی کا بھی ذکر کر دیتا ہوں میں کہ وقد کان مالک یاخذ فی خاصۃ نفسہ اللہ یرکب فی المدینۃ لما کانت جنت النبی جثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت لکھا ہوا ہے، جثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قاضی ابو بکر عربی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم وادی مقدس میں اپنے جوتے اتار دو۔ وتمسم قد ماہو تربت الوادی، سیدنا علی رضی قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ والحسن و ابن جریج کا کہتے ہیں کہ امرا بخلق النعلین لخشوع والتواضع عند مناجات للہ تعالی، ان کو اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جوتوں کو اتار دیں، اس کے اندر تواضع ہے، خشوع ہے، خضوع ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَعَلَ السَّلَفُ حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ، اور یہ سلف کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ طواف کرتے ہیں اور جب وہ کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور سعید ابن جبیر نے کہا کہ قیلا لہو طاء الارض حافیا کما تدخل الکعبۃ، موسیٰ علیہ السلام کو حافیا اس لیے ان کو حکم ہوا کہ جیسے کعبے کے اندر ہم جوتے اتارتے ہیں، یہی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وادی مقدس کے اندر یہ کریں۔ والعرف عند الملوک ان تخلق النعال ویبلغ الانسان الى غایۃ التواضع فکأنما موسیٰ علیہ السلام امرا بذلک علی ھذا الوجہ۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، مشہور بات یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے پاس جایا جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے جوتوں کو اتارتا ہے، اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا۔ آگے وہ اس کے اوپر دلیل لاتے ہیں کہ وقد کان مالکن، اسی سے امام مالک نے دلیل لی ہے کہ وہ لا یرا لنفسہ رکوب دعوت بالمدینۃ برا بتربتها المحتویۃ علی العظم الشریفہ والجثۃ الکریمہ ومن هذا المعنی، کہ وہ جب امام مالک مدینہ منورہ کے اندر چلتے تھے تو وہ سوار نہیں ہوتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میں احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ مدینہ منورہ کے اندر چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کے اندر آرام فرما ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس مدینہ کی مٹی کے اندر ہے، اور یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، اس لیے میں حافی بن کر، حافی ہونے کی حالت میں مدینے کے اندر چلتا ہوں۔ یہ امام مالک کا یہ جو واقعہ ہے، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا، اور یہ مشہور واقعہ ہے امام مالک کا کہ وہ حافی تھے۔ اب اسی نسبت کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ بڑی دیر کی یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ کبھی میں ازالہ شبہات میں اس بات کا ذکر کروں، کہ وہ موقع بنے تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بنا دیا۔ وہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اپنی حیت کے اعتبار سے بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہمارے دوست جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شرک، بدعت اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ امام مالک، یہ کتب مالکیہ سے سارے علماء، اس بات مشہور ہے، یہ بات ہے، میں نے بھی قرطبی کی وہ تفسیر مالکی سے پڑھا ہے، دوسرا وہ ابو بکر بن العربی کی قاضی عیاض سے، کہ مدینہ منورہ میں امام مالک ننگے پاؤں چلتے تھے حافی بن کر، ادب مدینہ کی وجہ سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مدینہ جائے وہ اسی طرح کرے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے دوست کہتے ہیں شرک بدعت حرام ہو جاتا ہے اگر کوئی ننگے پاؤں مدینہ منورہ چلے تو۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب
اب اس سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی، سب کو اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے۔ وہ گئے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے وہ ننگے پاؤں جوتا اتار کے مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے کچھ وقت گزارا اور انہوں نے سفر کی، چلے وہ وہاں پر۔ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو شرک کر دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں وہ چونکہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہ ننگے پاؤں جاتی ہیں، وہ بھی شرک کرتی ہیں، تو انہوں نے اس شرک کا جو سبق ہے وہ ان کو پڑھایا۔ اور عمران خان صاحب جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہ بھی عدم احترام کے ساتھ ننگے پاؤں چلتے ہیں، تو ننگے پاؤں چلنا یہ شرک اور بدعت اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے اوپر یہ جو ہے نا وہ بات کی۔ اب وہ میں پولیٹیکلی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں تو وہ مذہبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ادب مدینہ بشرا بی بی نے کیا۔ بشرا بی بی وہ بابا فرید گنج شکر کے مزار پر احترام کرتی ہیں، عمران خان صاحب وہاں پر جا کے کرتے ہیں، تو جتنے فتوے اگر وہ ان پر جاتے ہیں تو یہ سارے فتوے تو امام مالک پر بھی جانے چاہیے کہ امام مالک نے یہ کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہرحال وہ خاص وقت تھا وادی مقدس میں، وہ بھی آفی بن کر چلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے ہیں، تو لہٰذا نہ یہ فعل شرک نہ یہ بدعت بنتا ہے۔ اب میں ایک ایسا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں سے، اور یہ میں نے نیتاً کیا ہے ان کی عمران خان کی اہلیہ کے لیے جو اپنے شیخ کا اتنا ادب احترام کرتی ہیں، اور مدینہ منورہ کا انہوں نے کیا اور عمران خان صاحب نے کیا، اور جو لوگ اگر کوئی اور بھی کرتا ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے کہ جو مدینہ منورہ جائے وہ ایسا کرے، لیکن اگر کوئی کرے تو وہ شرک بدعت اور حرام نہیں بنتا۔ اب میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی کے لیے یہ میں چاہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور آج اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ یہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حیاج بن عبید ابو محمد الشامی الحتینی۔ ان کا یہ تذکرہ حافی ہونے کا بہت سے علماء نے ذکر کیا، یہ سارے میرے پاس ان کے وہ ہیں جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے ان سب کا، لیکن میں نام لے دیتا ہوں۔ ان کا ذکر کیا ہے علامہ ذہبی نے تاریخ ذہبی کے اندر کہ یہ بھی ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اب ان کا پورا واقعہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر، اور علامہ ذہبی نے عبر کے اندر بھی ان کا ذکر کیا حیاج کا، کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر کتنا، مدینہ منورہ کیا بھی میں جب پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی ذہبی عبر کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں، شذرات الذہب کے اندر ان کا ذکر ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ چلو نام لے دیتا ہوں، طبقات شافعیہ میں علامہ سبکی نے ذکر کیا ہے، وہ اس لیے میں گھبرا کے ذرا تو علامہ سبکی کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے وہ کوئی علامہ سبکی کا نام ان کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن ذہبی کا نام تو حجت ہے نا، ابن عباد حنبلی کا نام تو حجت ہے نا، ابن کثیر کا نام تو حجت ہے نا۔ چلو ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ اس کی سندوں پہ چلے جائیں، لیکن ابن عساکر تو ابن عساکر ہے۔ تو میں برحال ذہبی کا اور ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں، اور انہی کے میں نے ذہبی کا یہ عبر سے اور سیر و اعلام النبلاء سے ذکر کیا ہے۔ اب وہ ان کا ذکر یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے، بہت بڑے محدث سے، مکہ مکرمہ میں وہ رہتے تھے، اور ان کی بڑی جلالت تھی، یہ تقوی میں بڑا ان کا مقام تھا، اور جلالت عجیبہ، اور حیاج زاہد تھے، الفقی تھے، اور ہبت اللہ شرازی کہتے ہیں وما رأیت عیناہ مثلہ فی الزہد والورع، میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی کوئی بندہ زاہد نہیں دیکھا۔ دوسرے محدثین ابن طاہر نے، الرزاقی نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور طائفہ علماء ان کی وہ تعریفیں کرتے ہیں۔ تو ابن طاہر کہتے ہیں کان حیاج قد بالغ من زہدہ انہ یصوم ثلاثۃ ایام، ہر مہینے وہ 3 روزے رکھتے تھے، ویواصل لیکن یفطر علی ماء زمزم فمن اتاہ بعد ثلاث بشیء اکلہ، زمزم کے ساتھ وہ روزہ افطار کرتے،
اور بعد میں اگر کوئی چیز اور مل جاتی تو پھر وہ اس سے کرتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مقام تھا کہ مہینے میں 3 تو روزے رکھنا۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَ قَدْ نَيَّفَ عَلَى الثَّمَانِينَ وَكَانَ يَعْتَمِرُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ عُمْرَهُ۔ ان کا حال یہ تھا کہ تقریباً 80 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، مکہ مکرمہ میں مجاور تھے، وہاں رہتے تھے۔ 80 سال کی عمر، اور 80 سال کی عمر میں کبھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ جب یہ 3 عمریں نہ کرتے ہوں۔ ہر روز 3 عمریں کرتے، مہینے کے اندر وہ جو تھے 3 روزے رکھتے، سبحان اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَزُورُ، اس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَزُورُ ابن عباس بِالطَّائِفِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةٍ لَا يَأْكُلُ فِي الطَّرِيقِ شَيْئًا وَيَزُورُ قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّ سَنَةٍ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرُجُ فَمَنْ أَخَذَ بِيَدِهِ كَانَ بِمُعَانَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَكَانَ يَمْشِي حافیاً من مکہ الی المدینہ۔ کہتے ہیں ہر سال یہ عبداللہ بن عباس کی قبر کی زیارت کے لیے طائف میں جاتے تھے، سبحان اللہ، اور لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اور جب وہ سفر کرتے تو یہ حافی ہوتے، مکے سے لے کر طائف تک خود بھی ننگے چلتے، ان کے مریدین بھی ننگے چلتے، اور حافی بن کر عبداللہ بن عباس کی قبر کی یہ زیارت کیا کرتے تھے۔ سال میں ایک بار، ہر سال رحلہ کرتے تھے۔ اب لمبا سفر ہے، 60 مائل سے اوپر رحلہ بن جاتا ہے۔ ہمارے دوست کو یہ دعویٰ ہے کسی محدث نے، کسی عالم نے کبھی لمبا سفر کسی قبر کی زیارت کے لیے کیا ہو تو وہ دکھائیں۔ تو حیاج ہے، یہ جو بہت ولی اللہ ہیں، انہوں نے وہ سفر کیا ہے طائف کا، عبداللہ بن عباس، اور ہر سال جاتے تھے۔ اور اس کے اندر یہ کمال کی بات تھی کہ جو لوگ ان کے ساتھ جاتے پورے گروپ کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے، حتیٰ یرجع، حتیٰ کہ وہ واپس آ جاتے، فی معاونتہ حتیٰ یرجع، ان کا سفر کا خرچہ دیتے جب تک وہ واپس آتے۔ وکان یمشی حافیۃ من مکہ الی المدینہ، اور یہ مکہ سے مدینہ تک کا جو سفر کرتے، ویزور قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے لوگوں کو ساتھ لے کر صرف قبر نبوی کی زیارت کے لیے جاتے، ان کا گروپ کا خرچہ دیتے، ان کی معاونت کرتے، حتیٰ کہ وہ واپس آ جاتے، اور مکہ سے لے کر مدینہ تک ننگے پاؤں سفر کرتے۔ واہ، ادھر یہ سفر کرتے طائف کا ننگے پاؤں، ادھر وہ مدینے کا ننگے پاؤں سفر کرتے۔ یارو، اگر یہ حیاج بن عبید ابو حامد، جن کے اوپر یہ پورے علماء ان کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، ذہبی کہیں کہ وہ ننگا سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر نہیں، وہ بشرا بی بی نے اور عمران خان نے جن کے اوپر اتنا وہ طوفان کھڑا کر دیا، انہوں نے تو صرف مدینہ کے اندر کچھ قدم انہوں نے تو سفر کیا ہے، انہوں نے جوتا نہیں پہنا اور وہ حافی بن کر چلے۔ اب یہ تو مکہ سے لے کر مدینہ تک، اور ایک بار نہیں، ان بیچاروں نے تو ایک بار کیا اور طوفان کھڑا کر دیا ان کے اوپر کہ یہ عدم مدینہ کیوں کیا ہے، حضور کے روزے کی اتنی، قبر کے مدینہ شہر کی تم نے اتنی عظمت کے ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ بابا فرید کے گنج شکر علیہ الرحمہ کے مزار پر تم میاں بیوی جاتے ہو تو وہاں تم اتنا ان کا ادب کیوں کرتے ہو۔ یہ ہر سال مکہ سے لے کر طائف تک اور مکہ سے لے کر مدینہ تک یمشی حافیاً، ننگے پاؤں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے 80 سال کا بابا ہے، ہر روز 3 عمریں کرتے ہیں،
اور عمرے بھی ان کے یہ ہیں، وہ نہیں عمرے جو ہم کرتے ہیں. ہمارا عمرہ تو وہ ہوتا ہے نا، چلو وہ جائز ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہتا. یہ مفتیوں کا مسئلہ ہے کہ مسجد عائشہ سے ہو کر آ گئے، عمرہ کر لیا. یہ تو وہاں جا کر جیرانہ سے عمرہ کرتے تھے، جو اصل عمرہ ہے. 3 عمرے ہر روز کرنا یارو 80 سال کی عمر میں، اور پھر ننگے پاؤں ویزور و قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا یمشی حافیا من مکہ الی المدینہ، یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا ادب مصطفیٰ، اس قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت. اور یہ دیکھیں چونکہ وہ آقا کے پاس جاتے تھے تو پھر ہوا کیا، وذالک ان بعد الرافضہ و شکاکن الی امیر مکہ تھا ان اہل سنت ینالون منا. اب ان کا وہ کچھ اس وقت ایک مصریوں کی، وہ وہاں اسماعیلیوں کی حکومت تھی، انہوں نے یہاں ان کا امیر تھا، یہاں پر اس سے شکایت کی. اور یہ اور کچھ اور بزرگ تھے، ابو الفضل بن قوام ابن الماتی، ان کے بارے میں کچھ شکایت کی. اور ان کے بارے میں 80 سال کے بعد، 80 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، تو انہوں نے ظالموں نے ان کو کوڑے مارے. وضربہم فماتا ہذان فی الحال، وہ دونوں تو وہیں شہید ہو گئے. وحمل حیاج فماتا بعد ایام، کچھ دنوں کے بعد حضرت حیاج کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی. اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں بھی رکھا اور مرنے کے بعد بھی ان کو رکھا. تو امام مالک بھی ننگے پاؤں مدینے چلتے تھے، صرف مدینے، اور یہ حیاج بن عبید. اور لکھ کون رہا ہے؟ ذہبی. اب میں حیران ہوں، ابن عساکر نے جب یہ بات لکھی کہ وہ مکے سے مدینے ننگے پاؤں جائے، جب ابن عساکر نے یہ بات کہی وہ مکے سے طائف عبداللہ بن عباس کے مزار پر جائیں، نہ ذہبی نے فتویٰ لگایا، نہ ابن کثیر نے فتویٰ لگایا، نہ سبکی نے لگایا، نہ اس کے اوپر ابن عساکر نے، نہ ابن کثیر نے، کسی نے نہ شرک کا نہ بدعت کا فتویٰ لگایا. یارو اگر حیاج بن عبید ہر سال ننگے پاؤں مکے سے مدینے کا سفر کریں، عبداللہ بن عباس کے روضے کا سفر کریں، وہاں ننگے پاؤں چلے جائیں، اگر ان کے اوپر کوئی دنیا جہان کا عالم آج تک نہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے نہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، تو اگر ان دونوں میاں بیوی نے بابا فرید گنج شکر کے مزار کے اوپر ننگے پاؤں سفر کر لیا اور چند قدم ننگے پاؤں مدینہ منورہ کے اندر چل دیے، تو یہ طوفان کیسا کھڑا ہو گیا. مجھے ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے کیا کیا یا وہ ان کی شخصیت کیا ہے. میں تو صرف مسئلے کی روح سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے ادب مدینہ کیا اسی طرح انہوں نے ادب مدینہ کیا. اور یہ حیات جو ہے ان کا کیا مقام ہے، ایک بات ان کا کبھی موقع ملا تو ان کی باقی باتیں یہ ہے وہ میں پڑھ کے بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اگلی باتیں عشق کے موضوع پر کرنی ہے. یہ تو حافی نام کی وجہ سے ایک مناسبت آ گئی. ایک بزرگ جو ابو سعد سمانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الانصاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو سعد السمانی نے یہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ قال علی شیخون کانا جدو کا ابو المظفر اعظم علی المجاوت فی صحبت سعد امام فرح والدات. وہ جو ایک بزرگ ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بڑی شان اور عظمت ہے، اور ان کی شان اور عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو حیاج تھے یہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کہتے یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں ان کو نہ ملوں، ابو سعد کو نہ ملوں، تو میں نے گویا کوئی نیکی نہیں کی. وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے گویا کوئی نیکی نہیں کی، حالانکہ وہ ہر روز 3 عمرے کرتے تھے اگر وہ ابو سعد کی زیارت نہ کریں. تو جو ابو سعد بزرگ ہیں ان کے بارے میں، وہ جو سعد ہیں ان کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں ابو سعد سمانی. وہ کہتے ہیں میرے دادا ان کے شاگرد تھے، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں رہوں، اور فی صحبت سعد الامام، وہ امام سعد کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے اور وہ مجاور بننا چاہتے تھے وہاں پر کہ میں مکے میں رہوں. انہوں نے ارادہ کر لیا. تو جب انہوں نے ارادہ کیا تو خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ
ان کی ماں ان کو خواب میں ملتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تو نے وہاں رہنا، یا بنیا بحقی علیک الا ما رجعت الیہ فانی لا اعطیک فراقا، میں تو تیرے غم میں نہ ڈال ہو رہی ہوں بیٹا، اور تو امام سعد کی خدمت میں وہاں رہنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو میری ماں خواب میرا انتظار کر رہی ہے، اب میں یہاں رہوں یا نہ رہوں؟ تو انہوں نے کہا اچھا میں امام سعد سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں وقلت، انہوں نے مغموم ہو گئے اور انہوں نے امام صاحب سے مشورہ کرنا چاہا، تو وہ ان کے پیچھے آئے۔ تو چونکہ جب وہ آئے تو فاتحی تصادن ولم اقدر من الزحام ان اکلمہ، وہ بڑا لوگ تھے ان کے پیچھے، وہ بات ان سے نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں پھر میں فلما قام تبا میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، فالتفت الیہ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے میری طرف دیکھا، اپنے دروازے پر پہنچے تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا ابا المظفر العجوز تنتظرک ودخل بیتہ فعلمتم انہ کاشفی فرجات تلک السنہ، وہ کہتے ہیں جا واپس جا، وہ تیری ماں تیرا وہاں پر انتظار کر رہی ہے، تو اس کے پاس جا اور یہاں نہ رہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے وہ بزرگ، اور یہ حیات جو ہیں یہ کہتے ہیں اگر میں ان کو نہ دیکھوں تو گویا میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، اتنے ان کے وہ ہیں۔ اور یہ تھے حافی مکہ مدینہ منورہ کا، حافی بن کر سفر کرتے اور عبداللہ بن عباس کا۔ اب آتے ہیں واپس اس بات کے اوپر کہ لفظ عشق جو ہے اس کا کیا استعمال ہے۔ بات شروع کرتے ہیں علامہ ابن الجوزی سے، جس کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تلبیس ابلیس کتاب علامہ ابن الجوزی کی ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے امراء کے بارے میں، فقراء کے بارے میں، اور خاص کر کے آدھی کتاب تو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے صوفیہ کے لیے، اپنے حالات کے وقت کے لیے۔ وہ جب انہوں نے وہ جو کچھ صوفیہ کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ رکھا ہوا ہے کہ میں دوبارہ بھی اس کو جو ہے نا وہ اس بات کو پڑھوں۔ پہلے یہ بات سن لیں علامہ ذہبی نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ تلبیس ابلیس کتاب اور دیگر کتب کے بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث سے، بہت علم تھا ان کا، پر ایک بات ہے کہ چونکہ انہوں نے کالا وکانا کثیر الغلط فیما یصنفہ فانہ کانا یفرغ من الکتاب ولا یعتبرہ، جب علامہ ابن الجوزی کتاب لکھتے تھے تو چونکہ انہوں نے کثیر تعداد میں لکھا ہے، کتابیں لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کا، ریویو کرنے کا، ایڈیٹنگ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو جب ان کو وہ دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا، اس سبب کی وجہ سے علامہ ابن الجوزی کی کتابوں کے اندر کئی غلطیاں نہیں، کثیر الغلط، بہت زیادہ غلطیاں ہیں علامہ ابن الجوزی کی کتابوں کے اندر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ذہبی۔ پھر کہتے ہیں کل تو، چونکہ وہ دوبارہ ریویو نہیں کرتے تھے اس لیے میں کہتا ہوں ہاکذا ہوا لہو اوہام والوان من ترک المراجعات واخذہ العلم من صوفی وصنف شیئا، بہت زیادہ ان کی کتابیں تھیں، بہت زیادہ لکھتے تھے، وہ مراجعات نہیں کر سکتے تھے دوبارہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اوہام بھی ہیں، وہم بھی ہیں ان کی کتابوں کے اندر، اور کثیر الغلط بھی ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ اب یہ علامہ ذہبی کی سٹیٹمنٹ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، سیر و اعلام النبلاء میں ہے، اور دوسرے میں ابھی اور بھی پڑھ کر بتاؤں گا کہ اور لوگوں نے بھی ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ تو لہٰذا امام ابن الجوزی اگر انہوں نے لفظ عشق کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لفظ صرف رانگ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کے اس کہنے سے وہ بات فائنل نہیں ہے، ان سے خطا کا امکان ہے، ورنہ امام ابن الجوزی تو امام ابن الجوزی ہے۔ لیکن یہ بات ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو بات کہہ دے، اور چونکہ انہوں نے عربی کے وہ صحیح ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے عربی کے اعتبار سے اس کو دیکھا، انہوں نے وہ بات کہہ دی۔ لیکن عشق لفظ جو ہے وہ ہماری زبان کا ہے، ہم اس کو بہتر جانتے ہیں کسی بھی اور سے جو کہ اور زبان بولنے والا اگر لفظ عشق کی تشریح کرتا ہے۔ اب ذرا علامہ ابن الجوزی کی بات کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تلبیس ابلیس کے اندر جہاں انہوں نے صوفیہ پر کئی نقد کیے، اب وہ نقد صحیح ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
اب وہ ساری باتوں کی طرف تو نہیں جا سکتے، لیکن لفظ عشق کے اوپر یہ تلبیس ابلیس میں 2 مقام پر انہوں نے لفظ عشق کے اوپر ایک تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال سراج نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انا ابو الحسین النوری شہد علیہ غلام الخیل انہو سمعہ یقول، بس یوں کہے کہ ابو الحسن نوری نے کہا انا عاشق اللہ عز وجل وہو یشکنی، یہ لفظ بیٹا ہو یاشکنی، ہاں اللہ اکبر، یہ پہلے سے میرے اپنے ہاتھ سے ہی کچھ ہو گیا، یاشکنی۔ انہوں نے کہا کہ انا عاشق اللہ عز وجل وہو یاشکنی، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو الحسن نوری نے۔ واعظ کی کتابوں میں علامہ ابن الجوزی ان کے بڑے گیت گاتے ہیں اور ان کی جو ان کی کتابیں ہیں اور ان کے بڑے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ گرفت کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ ابو الحسن نوری کہتے ہیں میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ فقال النوری، اور پھر ابو الحسن نوری نے لفظ عشق کے اوپر دلیل دی، کہتے ہیں سمعت اللہ، میں نے اللہ کو سنا، معنی یہ ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، کمال ہو گئی ہے۔ ابو الحسن نوری نے تو علیہ الرحمہ نے حد کر دی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یحبونہم ویحبونہ، قرآن کریم کے اندر اللہ فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْعِشْقُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمُحَبَّةِ، بس عشق جو ہے وہ محبت کا اگلا درجہ ہے۔ یحبونہم ویحبونہ، عشق محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، بس جب ہائی محبت ہوتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور قرآن میں میں نے آیت پڑھی ہے آج کے پروگرام میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت کا نام عشق ہے، اور یہی ابو الحسن نوری نے کہا۔ اب علامہ ابن الجوزی تلبیس ابلیس کے اندر علامہ ابو الحسن نوری کی یہ بات کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اور محبت کا معنی عشق ہے، خود وہ امام ابو الحسن نوری یہ کہہ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ گرفت کر رہے ہیں ان کے اس بات کے اوپر امام ابن الجوزی۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں قال المصنف، میں کہتا ہوں، یعنی مصنف یہ کہتا ہے وَهَذَا جَهْلٌ من ثلاث اوجہ، وہ کہتے ہیں 3 وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر 1، الاسم فإن العشق عند اہل اللغت لا يكون الا لما ينكح، کہ یہ جو لفظ ہے نا عشق، اہل لغت کے نزدیک یہ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ہو۔ میں نے آمدن اس بات کو آخر میں رکھا تھا۔ اب علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں عشق صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے نکاح ہو۔ اگر بندے کے لڑکے کا نکاح ہونا ہے لڑکی کے ساتھ تو لڑکا استعمال کرے گا یہ لفظ لڑکی کے لیے، اور اگر لڑکی نے نکاح کرنا ہے لڑکے کے ساتھ تو پھر وہ استعمال کرے گا اس کے لیے۔ یعنی انہوں نے مخصوص کر دیا کہ یہ صرف نکاح کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور کہتے ہیں اہل لغت نے یہ بات کہی ہے۔ اب اہل لغت کی تو میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، پھر وہ علامہ ذہبی کا قول صادق آئے گا کثیر الغلط وہو لہ اوہام، پھر وہ بات میں بتاؤں گا کہ کیا اہل لغت نے یہ بات کہی ہے۔ ابھی میں لسان العرب پڑھوں گا، میں قاموس پڑھوں گا، میں ساری کتابوں سے بتاؤں گا کہ کیا اہل لغت نے یہ بات کہی ہے۔ اور وہ علامہ امام ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی کا دوسرا نام عشق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس وہ ذرا آگے چلی جائے تو اس کو عشق کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نکاح کے لیے ہے۔ اب وہ ابن حجر اسقلانی نے جو کہا تھا ابو البرکات کے بارے میں عاشق النبی، وہ نکاح کے لیے کہا تھا۔ اب جب انہوں نے کہا تھا
کہ حسن بشر الحافی عشق کرتے ہیں اوفا بن عمران سے، وہ نکاح کے لیے کہا تھا۔ اب امام ابن الجوزی ہمارے سروں کے تاج ہے، امت پوری کو فخر ہے امام ابن الجوزی پر ایک بات ضرور ہے، ہم سب کو فخر ہے امام ابن الجوزی پر دنیا کو فخر ہے امام بخاری اور مسلم پر، اور امام بخاری مسلم کو فخر ہے امام احمد ابن حنبل پر، اور امام احمد ابن حنبل کو فخر ہے بشر الحافی پر۔ آج جس کے اوپر بخاری کو فخر ہے، جس کے اوپر مسلم کو فخر ہے، جس کے اوپر امام احمد ابن حنبل کو فخر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا لِيَ لَا أَشُكُ، میں کیوں نہ عشق کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نکاح کے لیے صرف نہیں ہے، بشر حافی نے، محدثین نے نکاح کے علاوہ بھی اس کو استعمال کیا ہے، عاشق نبی کے لیے بھی کیا ہے، عربی کی حد تک۔ صرف میں وہ 2 مثالیں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر دیکھیں ہمارے حالات میں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی علیہ الرحمہ، اگر ان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو ہوتا ہی روحانیت کے لیے ہے، وہ تو قاری اس کو روحانیت کے لیے ہے۔ یہ علامہ ابن الجوزی نے کیوں لکھا ہے؟ یہ اس لیے کہ عربی کے اندر اس کا استعمال کم ہے، اس وجہ سے علامہ ابن الجوزی نے اس کو نکاح کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب یہ رد کر رہے ہیں اپنے نظام میں ابوالحسن نوری کا کہ یہ تو اہل لغہ نے کہا ہے نکاح کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے کہنا کہ انا عاشق اللہ، کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، وہ ہوا یا شکونی، اللہ اکبر، دوبارہ پھر اور وہ مٹ گیا کہ اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ دوسری کہتے ہیں کہ یہ وثانی، یہ تو صفات اللہ عز و جل میں ہے، اور جو صفات اللہ منقولتاً فہوا یجب منقولہ ہیں، اور ان کے اندر یحب ہے، یحب ولا یقالو یا شکو، اس کے اندر عشق کا لفظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں محبت کا لفظ ہے، لہٰذا محبت ہی کہنا چاہیے۔ ویحب ولا یقالو یا شک، تو یہ عشق کا لفظ جو ہے نا، یا شکو یا شکو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، محبت کہنا چاہیے اہل لغت کے اعتبار سے۔ جیسے کہ آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یعلم کہتے ہیں، ولا یقال یعرف، اللہ تعالیٰ کے لیے یعرف کا لفظ نہیں کہتے۔ تیسری انہوں نے جو دلیل دی ہے منقولہ اور غیر منقولہ کے لیے، یہ ہے کہ اب اللہ خدا کا لفظ منقول نہیں ہے لیکن ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو منقول نہیں ہے وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں اس پہ زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، اگلی باتیں رہ جائیں گی، بس ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ، رب، یہ منقول ہے اور خدا منقول نہیں ہے، لیکن خدا استعمال ہوتا ہے۔ فتاوی میں ابن تیمیہ کے بھی حوالے ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ خدا یہ منقول نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر خدا استعمال ہو رہا ہے تو اگر عشق جو ہے وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ محبت فرماتا ہے، تو یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب تیسری بات انہوں نے جو کہی ہے اس کے اوپر دیکھیں ذرا، وہ تو حد ہو گئی علامہ ابن الجوزی۔ پھر میں دوبارہ ذہبی کا پڑھتا ہوں، وَكَانَ كَثِيرُ الْغَلَطِ هَكَذَا قُلْتُ هَكَذَا هُوَ لَهُ أَوْهَامٌ۔ پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اب یہ بات وہ آگی جس کے لیے میں بار بار عبارت کو پڑھ رہا ہوں۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ دی، علامہ ابن الجوزی نے کہتے ہیں کہ والثالث من این له ان اللہ تعالی یحبہ فہذا دعوی بلا دلیل، کہ یہ جو امام شیخ ابوالحسن نوری نے کہا ہے کہ ہوا یعشقنی، کہ وہ میرے ساتھ عشق کرتا ہے، یہ بلا دلیل دعویٰ ہے، یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ آگے ذرا حال دیکھیں کیا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل لائے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال انی فی الجنت فہو فی النار، اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں جنتی ہوں، اور وہ کہہ دے کہ میں جنتی ہوں،
تو اس سے اس کے اندر گویا کہ قسم کی بڑائی آ جاتی ہے، تو وہ بندہ تو جہنم میں چلا گیا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ اگر اس نے کہا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، تو پھر وہ بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے انا عاشق اللہ عز وجل وہو یعشقنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط ہو جائے گا. اب یہ حدیث لائے ہیں امام ابن الجوزی، اور امام ابن الجوزی ہے، امت کے سر کا تاج ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے. اب وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہے کہ من قال انی فی الجنت فہو فی النار، کو جو یہ کہے میں جنتی ہوں اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. اب یہ روایت انہوں نے لکھی. اللہ اکبر. اب اس روایت کو یہ لائے ہیں البانی سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ من قال انی مؤمن فہو کافر، وہ کہتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے، من قال انی مؤمن فہو کافر ومن زعم انہ عالم فہو جاہل ومن زعم انہ فی الجنت فہو فی النار. تو سلسلہ ضعیفہ کے اندر لا کر کہتے ہیں کہ کل تو وہذا اسناد ضعیف، یہاں پر کہتے ہیں اس کے جتنے سلسلے ہیں وہ سارے ضعیف ہیں اور اس کی سند میں جو ہے وہ نظر ہے. وذکر لہ الذھبی ھذا الحدیث مناکیر، انہوں نے اس کو مناکیر میں ذکر کیا ہے، اور میں کہتا ہوں ھذا حدیث اسناد ضعیف فیہ علل، اس میں بڑی غلطیاں ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر فَلْإِلَّهُ الْإِنْقِطَاعُ بَيْنَ قَتَادَةَ وَعُمَرَ، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو قتادہ نے تو عمر کو پایا ہی نہیں، یہ تو منقطع روایت ہے، اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا بہت عجیب بات ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہمت کر دی ہے، البانی کہہ رہے ہیں علامہ ابن الجوزی نے کیسے ہمت کر دی ہے کہ انہوں نے کہا ابو الحسن نوری کے خلاف. اب ابو الحسن نوری کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ہمت کر دی، یہ کہہ دیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور نے کہا. آگے وہ کہتے ہیں کہ اذا عرفت ما سبق فمن الغریب جزم ابن الجوزی فی کتابہ تلبیس ابلیس بنسبت الجملۃ الاولی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان انی فی الجنت فہو فی النار. کہتے ہیں یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر کہ حضور نے فرمایا ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. وَلَقَدْ كَانَ الْأُولَى بِهِ أَن يُوَارِدَهُ فِي كِتَابِ الْآخِرِ الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَّةِ أَوْ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ. چاہیے یہ تھا کہ ابن الجوزی اس کتاب کا ذکر تلبیس اس حدیث کا ذکر تلبیس ابلیس میں نہ کرتے، اس کا ذکر یا تو علل متناہیہ میں کرنا چاہیے تھا، یا ان کی وہ جو کتاب ہے نا کتاب الموضوعات جس میں من گھڑت حدیثوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، ان کو من گھڑت حدیثوں میں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ علامہ ابن الجوزی نے کیا کیا، وَلَكِنَّهُ فِي الْوَاقِعِ يَجْمَعُ فِي شَخْصِيَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ شَأْنُ ابن حبان. کہتے ہیں یہ تو ان کی شخصیت میں، ابن الجوزی کی شخصیت میں. البانی کہہ رہے ہیں سلسلۃ الضعیفہ کے اندر یہ عجیب بات کر دی انہوں نے ابن الجوزی نے. ان کی شخصیت کے اندر تو جمع بین شخصیت علمیہ بین نقیضین، وہ تو دو ضدیں جمع ہو گئیں. کیوں؟ ایک طرف تو وہ موضوعات کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف تلبیس ابلیس میں اس موضوع حدیث کو انہوں نے لائے. کیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شخصیت کر دی. اور آگے لفظ سننے والے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ابن حبان کی بھی یہ شان ہے کہ فَكَأَنَّمَا
ان ھذا مستاہل فی التوثیق، جیسے ابن حبان تساہل برتتے ہیں کسی راوی کو ثقہ کہنے میں، فہو متشدد فی التجریح، اسی طرح جرح کرنے کے اندر ابن الجوزی جو ہے وہ متشدد واقعہ ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات کہ عشق کا لفظ درست نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ سارا لکھنا البانی کے نزدیک یہ تشدد کیا ہے، زیادہ سختی کر دی ہے امام ابن الجوزی نے۔ بہرحال یہ البانی کی جرح، میں نے اس کے اوپر اور بھی جرح البانی کی ان کے اوپر، میں آخر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اتنی بات کہتا ہوں کہ امام ابن الجوزی ہیں، وہ محدث ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ مفکر ہیں، اور ان کی عقائد سبحان اللہ، ہم ان کی عقیدے ان کی بات پر نہیں کرتے۔ وہ شخص ہیں علامہ ابن الجوزی جنہوں نے اپنی کتاب سید الخاطر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مرتبہ کچھ مسئلہ ہو گیا، آگے کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہو گیا، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسئلہ ہو گیا تو میں نے کیا کیا، فلا جاءت الی قبور الصالحین وتوسلت فی صلاحی، جب میرے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، میری یہ کیفیت چلی گئی، میں نے قبور صالحین کا سفر کیا، اور قبور صالحین کے سفر کرنے کے بعد میں نے ان کے وسیلے سے اللہ کے ہاں دعا کی۔ تو وہ پورا واقعہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے وہ وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ جو گئی ہوئی کیفیت تھی اس کو واپس لوٹا دیا، اور میرے اندر وہی ذوق، وہی مستی، وہی آنے لگی۔ تو علامہ ابن الجوزی وہ بندے ہیں جنہوں نے عشق کے بارے میں یہ بات کی کہ یہ عشق کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے درست نہیں ہے، یہ صرف میل اور فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہزار معذرتوں کے ساتھ ان کے قدموں کی خاک کو ہم نہیں پہنچ سکتے علامہ ابن الجوزی کے، لیکن ہم کہیں گے کہ علامہ ذہبی نے صحیح کہا ہے کہ ان سے وہ البانی نے کہا صحیح کہا، ان سے وہ متشدد بھی ہے، اور علامہ ذہبی نے کہا وہ کثیر الغلط بھی ہے، اوہام بھی ہے۔ یہاں علامہ ابن الجوزی کو وہم ہوا ہے صرف اس روایت کے اعتبار سے، ورنہ وہ صوفی ہیں، وہ وسیلے کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے۔ واعظ کی کتابیں ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں، ہم لاکھ بار سلام کرتے ہیں علامہ ابن الجوزی کو، میں ان کی قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ مسئلہ عشق کی میں وضاحت کر رہا ہوں اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں یہ بات کرتا، ورنہ زندگی بھر شاید یہ میری زبان پر یہ بات کبھی نہ آتی کہ میں علامہ ابن الجوزی کے یہ کثیر الوہم ہونا یا ان کا کثیر الغلط ہونا، ان کا کثیر الخطا ہونا اس کو بیان کرتا، لیکن یہ ایک مجبوری بن گئی تھی۔ جب تک آسمان کے تارے چمکتے رہیں گے علامہ ابن الجوزی کی قبر پر خدا کی رحمت کی برسات ہوتی رہے گی، مگر وہ انسان تھے، مسئلہ عشق کے بارے میں یہ فارسی کا لفظ تھا، عربی میں بات کرتے ہوئے ان سے وہم ہو گیا۔ اس پر میں مزید بات کروں گا آگے، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔